اب یہ فذکر اللہ کا ذکرکم جو فرمایا گیا مناسک حج کے موقع پر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو بآواز بلند یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ باپ دادا کو یاد کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ دل میں یاد کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دل میں یاد کرانے والی بات ہو تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم، کہ اپنے باپ دادا کو جس طرح یاد کرتے تھے اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ تو کم سے کم یعنی معیار یہ ٹھہرا کہ اتنا ذکر ضروری تھا ان کے لیے۔ ہمارے لیے یقیناً اب باپ دادا کہاں رہے، جب حج پہ جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے ہی جاتا ہے انسان۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو وہاں جانے کے بعد یا اس مقام پر جب دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں دے دے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ دنیا کی ساری اچھائیاں دے دی جائیں اور وہ بھی دنیا میں ہی دے دی جائیں، کیونکہ ان کا نقطہ نظر صرف دنیا ہے، وہاں کاروبار میں ترقی کی دعا اور یہ وہ جو کچھ بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، سب کچھ تو انہوں نے یہیں لے لیا، آخرت میں اب ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا وہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ دعا یہی تو مانگی تھی انہوں نے کہ ہمیں دنیا میں حصہ دے دے۔ اگر اتنا بھی کہہ دیتے دنیا کا حصہ دے دے اور آگ سے بچا لے تو بھی سمجھا جاتا کہ شاید انہوں نے کچھ تو فکر کی آخرت کی، لیکن انہوں نے کہا سب کچھ یہیں دے دے، دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور دنیا کی حسنات دے دے، دنیا کی اچھائیاں دے دے، اور جو کچھ ہمارے خیال میں جو کچھ نہیں ہے وہ سب دے دے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اپنا سب کچھ ایڈوانس میں ہی خرچ کر رہے ہیں، تو اب اگر سب کچھ ایڈوانس میں جا رہا ہے ان کا تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کسی حصے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب ہے ہی نہیں ان کا۔ پھر قرآن مجید کا رخ جو ہے وہ مومنین کی جانب ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ ایک بڑی جامع ترین دعا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ ایک مومن کے تمام مقاصد کو یہ دعا پورا کرتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، فرمایا کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش فرمانے والا، پالنے والا، کسی شے کو زوال سے کمال کی طرف لے جانے والا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو آہستگی کے ساتھ وہ کمال کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جوان بھی وہی ہوتا ہے، بوڑھا بھی وہی ہوتا ہے، اور پھر اختتام بھی اسی کا ہوتا ہے۔ یا بعض لوگ جو ہیں وہ بھری جوانی میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جب اس نے جس کو مناسب سمجھا اس کو پیدا فرمایا اور جب چاہا اسے اٹھا لیا۔ تو کسی شے کو کمال کی طرف پہنچانے والا اور اس کی نگہداشت کا ہر طرح سے خیال رکھنے والا، ظاہر بات ہے کہ وہ رب ہے۔ تو مومنین نے یہی عرض کیا، مومنین نے یہی عرض کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ دیکھیے اصل میں بات یہ کہ اس دعا کو آپ دعا کے انداز میں لیجئے اور تھوڑا سا اپنے ذہن کو، اپنے دل کو
اس دعا کے جملوں کی طرف لگا کر تھوڑی توجہ اس طرف صرف کیجیے آپ. جب آپ اپنی توجہ پوری اس دعا کے جملوں کی طرف دیں گے اور اسے سمجھنا شروع کریں گے وہاں سے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں ایک طرح کی تبدیلی آ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اس دعا کے عرض کرتے ہوئے آپ کی آنکھ سے آنسو بھی گر پڑے. اللہ رب العالمین کے ہاں آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. جو شے سب سے زیادہ کارگر ہے اس کے ہاں، وہ اشیاء دو ہیں، ایک آپ کی ندامت، ایک آپ کے آنسو. کبھی انسان شرمندگی کی وجہ سے بھی رو پڑتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اور جب اسے اپنے نقصان کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے. بس وہ جو رویا ہے اسی رونے کی اللہ رب العالمین کے یہاں قیمت ہے، فوری طور پہ دے دی جاتی. اب دیکھیں مختلف مواقع بتائے گئے کہ اس موقع پہ دعا کرو تو یہ ہوگا، اس موقع پہ ہے تو یہ ہوگا. مطلب قبولیت دعا کے مختلف اوقات جو آتے ہیں کہ اس وقت میں اگر دعا کی جائے تو قبولیت کی گھڑی ہے، قبول تو اللہ فرمائے گا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو معمولات رکھے گئے ہیں، اگر کسی خاص وقت میں ایک ایسا اجتماع ہو جائے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جمع ہوا ہو تو کیا بات ہے. اب وہ حلقہ ذکر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے اس کی، کیونکہ جب اتنے بندے اللہ کے جمع ہوں گے تو رحمت کا نزول تو وہاں ویسے ہی ہو جائے گا، اور سب کے دعائیں جب شامل ہوں گی اور سب کے دعاؤں کے ساتھ جب آمین کا ایک شور اٹھے گا تو یقینی طور پر وہ شور سیدھا آسمانوں کو جائے گا. اور آنسو بھی جس کے گریں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اس کی بڑی قیمت ہے آنسوؤں کی. تو جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب دیکھیے مومن جو ہے وہ بڑے کمال کی دعا کر رہا ہے.